السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في سورة المؤمنين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون وقال بعد أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ معزز مصلیان اعظام، سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں اور ان بندوں میں جو ہدایت یافتہ بندے ہیں یعنی مؤمن بندوں میں دو قسم کے مؤمن بندے رکھے ہیں۔ ایک تو وہ مومن ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو عمل میں بھی لاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے۔ اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے وہ ہیں، ایسے مؤمن ہیں جو بزنس مین ہیں، یعنی کہ ان کا مائنڈ جو ہے وہ بزنس مائنڈ ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ بزنس شروع کرتے ہیں اور پورا پروفٹ لے کر بھاگ جاتے ہیں، اور شریعت میں اس کو غلط بھی نہیں ٹھہرایا گیا ہے، بہت صحیح بات ہے، بہت صحیح عمل ہے۔ تو اگر کسی کو بزنس میں جو پروفٹ ہے اس کو لے کر اڑ جانا ہے تو وہ یہ پروفٹ لے کر بھاگے، کوئی شریعت میں اس کی پوچھ تاچھ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقرب فرشتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اعزاز میں اس کو سلام پیش کیا جائے گا، سلوٹ ہے سر آپ کو۔ تو ایسے کون سے بندے ہیں جو اتنے سیانے ہیں، اتنے چال باز ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو سامنے رکھ کر بزنس شروع کیا، اور بزنس میں جو پروفٹ ہوا اس کو لے کے بھاگ گئے، کسی کو بھی نہیں دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ویلکم بھی کریں گے، اور اس کے مقرب فرشتے تحیۃ و سلام وہاں پر ان کو سلیوٹ بھی ماریں گے۔ کتنی اچھی بات ہے، اگر ایسا بزنس ہمارے ہاتھ لگ جائے کون نہیں کرے گا؟ ایسا بزنس فری میں زیرو انویسٹمنٹ پر اگر ہمیں کوئی پرووائڈ کر دے تو ہم تو زندگی بھر اس کے شکر گزار رہیں گے۔ تو کون سا بزنس ہے ایسا؟ سورہ مؤمنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کی 10 آیتوں میں وہی بیان کیا ہے۔ ایک مومن تو وہ ہے نماز پڑھتا ہے، چھوڑ بھی دیتا ہے۔ ایک مومن وہ ہے زکوٰۃ تو دیتا ہے، کبھی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے۔ اور ایک مومن وہ ہے جو تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن بیچ بیچ میں ساتھ ساتھ میں کبھی گناہ بھی ہو جاتے ہیں، توبہ بھی کر لیتا ہے لیکن پھر سے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے تمام اعمال میں دلچسپیاں ظاہر تو کرتا ہے، لیکن ان کو مستقل طور پر آگے تک نہیں لے جا پاتا۔ تو پہلے والے جو مومن ہیں وہ نارمل مومن ہیں، نارمل مسلم ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدے فرمائے ہیں، ان کے بارے میں بھی کہا ہے کہ پکی سچی توبہ کریے، اس کے بعد تمہارا بھی وہی مقام اور مرتبہ ہے۔ اور ان کے لیے بھی ہمیشہ ہمیش کی جہنم کا کہیں پر بھی ذکر نہیں کیا، نہ کہیں پر ان کو دھمکی دی ہے، کیونکہ وہ اندر سے مخلص ہیں لیکن غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو دوسری قسم کے مومن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اور ان کا ذکر کرنے سے پہلے امت کو ان کا سرٹیفکیٹ دکھا دیا کہ آلریڈی میں نے ان کے لیے سرٹیفکیٹ تیار کر رکھا ہے، کیونکہ دنیا میں
دنیا تو ایگزامینیشن ہال ہے، دارالامتحان ہے، یہاں تو ہم سب آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، یہاں پر تو ہماری ہر حرکت اور ہر سکون کا حساب ہونے والا ہے۔ تو یہاں پر جو ہمارے جو ایگزام چل رہا ہے، اوپر جو ہمارے مارکس نوٹ ہو رہے ہیں، تو ان کو کاؤنٹ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل سبجیکٹس لکھ کر اور ان کے سامنے مارکس دے کر ہمارا سرٹیفکیٹ تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرٹیفکیٹ کو مینشن بھی کر دیا۔ سب سے پہلی آیت سورہ مؤمنون کی ہے، قد افلح المؤمنون۔ مؤمن جو ہے، فرسٹ کلاس مومن، وہ تمام طرح کی بھلائیاں لے اڑے اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفکیٹ کے طور پر فلاح ملی ہے۔ اس سرٹیفکیٹ کا نام کیا ہے؟ فلاح سرٹیفکیٹ۔ اب یہ جو لفظ فلاح ہے قرآن میں، ڈکشنری میں جب ہم اس کے معنی دیکھتے ہیں، قوامیس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں ڈکشنری میں کہ فلاح کا مطلب ہے ہر قسم کی خوشیاں، ہر قسم کی لذت، ہر قسم کی عیش و عشرت کا حصول اور ہر طرح کے مصائب، پریشانیاں، آفات سے نجات۔ یہ مطلب ہے فلاح کا ڈکشنری میں۔ اور شریعت کی نظر میں فلاح کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ انسان کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں حاصل ہو جائیں۔ یعنی کہ یہ کہہ لیجئے کہ اگر ایک شخص کو فلاح مل گئی، وہ سرٹیفکیٹ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنا ہوا رکھا ہے، اگر وہ مل گیا تو اس سے زیادہ کوئی مطالبہ کر نہیں سکتا اور اس سے زیادہ محفوظ کوئی ہو نہیں سکتا۔ لیکن اب آپ کہیں گے کہ اب آگے جو صفات آپ بیان کر رہے ہیں، اس طرح کی صفات تو بہت سارے مسلمانوں کے اور مومنوں کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں وہ پھر بھی پریشان ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاح کا جو وعدہ کیا ہے، اصل وعدہ وہ آخرت میں ہے۔ دنیا میں تو اس کے نبیوں کو بھی تکلیفیں پہنچی ہیں، رنج بھی ہوئے ہیں، اور ان کو لوگوں کی ٹوٹ بھی سننی پڑی ہے، اسی طرح سے لوگوں کے طعنے بھی سننے پڑے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فلاح سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے، دنیا میں اس کو مینشن تو کیا، دنیا داروں کو دکھایا تو ضرور ہے، لیکن اس رزلٹ کے جواب میں جو انعام ملنے والا ہے وہ انعام اخروی ہے۔ دراصل ہوا کیا ہے، تھرسڈے جو ہماری تفسیر چلتی ہے، وہ جو تقریباً 40-45 منٹ کا ایک سیشن ہوتا ہے، اس میں عباد الرحمن نام سے ایک بہت عمدہ مضمون چھڑا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کو وہاں پر ذکر کر کے ان کی صفات کو بیان کیا ہے، اور وہ صفات 12، 13، 14، 15 ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے یہاں ایک جمعے کو ان تمام کا احاطہ کرنا مشکل ہے، تو ہم نے تلاش کیا کہ عباد الرحمن والی صفت، وہی چیزیں شورٹ میں اگر کہیں دوسری جگہ مل جائیں تو جمعے کو اس کو بیان کیا جائے، تاکہ تمام مجمع کو وہ پیغام پہنچے اور ان سے فائدہ اٹھانا آسان ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مؤمنون کے شروع کی 10 آیتوں میں یہ مضمون واضح طور پر بیان کیا ہے، جہاں پر اپنے مومن بندوں کی 7 صفات کو ذکر کیا، 5 پر 2، 7۔ اور یہ 7 صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کی ہے، اگر کسی انسان میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فلاح سرٹیفکیٹ کے لیے ریڈی ہے۔ اب اسٹیج پر اس کو بلایا جانا ہے، اس کا نام لیا جانا باقی ہے، باقی سب چیزیں اس کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، جو مؤمن بندے ہیں، کامیاب بندے ہیں، وہ فلاح سرٹیفکیٹ لے کر بھاگ گئے، حاصل کر لیا انہوں نے، کامیاب ہو گئے۔ اور ترجمہ شیخ الہند میں یہ باقاعدہ یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے، وہ خوبیاں لے اڑے، بھلائیاں لے اڑے، انعامات لے اڑے، اس طرح کا لفظ وہاں پر ملتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا بزنس انہوں نے شروع کیا جو حلال بزنس تھا، اور جتنا پروفٹ ہوا لے کر بھاگ گئے، تو سب کا سب انہی کے پاس رہ گیا۔ تو پہلی صفت ان لوگوں کی کیا ہے، کون سا انہوں نے بزنس شروع کیا، کون سا کام انہوں نے ایسا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلانے سے پہلے ہی سرٹیفکیٹ شو کرا دیا۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، سنو، یہ وہ لوگ ہیں
جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرنے والے ہیں. یہ نہیں کہا نماز پڑھنے والے ہیں، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں. اگر 500 لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ 500 کے 500 کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہوں. اسی لیے تو جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت ہے کہ اگر ان 500 میں 300 لوگ ایسے ہوں کہ ان کی نماز اللہ کو پسند نہیں، باقی جن 200 لوگوں کی پسند ہے ان کی برکت سے اللہ ان 300 لوگوں کی بھی نماز قبول فرما لیتے ہیں. اسی لیے جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت ہے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرنے والے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرنے والے ہیں. اب یہ خشوع کیا چیز ہے؟ تو ڈکشنری میں جب ہم نے اس کے معنی تلاش کیے تو ہمیں ملتا ہے خشوع کا مطلب ہے سکونت، اطمینان. اس کا مطلب ان کی نمازوں میں اطمینان رہتا ہے. کیا مطلب ہے اطمینان کا؟ آگے تفسیر میں لکھا ہے، اصطلاحی تعریف میں، اصطلاحی ڈیفینیشن میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل بھی مطمئن ہو، غیر اللہ کا خیال جان بوجھ کر اپنے دل میں نہ لا رہا ہو. بہت سے لوگ تو کرتے ایسا ہیں کہ 4 رکعت ہوئی اور اس کی 4 دکانیں ہیں تو چاروں دکانوں کا حساب ایک ایک رکعت میں جوڑ لیتا ہے. وہ ایک واقعہ ہوا تھا ایسا. ایک مرتبہ امام صاحب نے غلطی سے سہو ہو گیا، 3 رکعتیں پڑھا دی. اب یہ کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ حضرت رکعتیں 3 ہوئی ہیں. امام صاحب نے پوچھا آپ اتنا پر اعتماد کیسے ہیں، آپ کو کیسے معلوم؟ کہنے لگے حضرت میں روزانہ نماز ظہر میں اپنی چاروں دکانوں کا مختصراً حساب جوڑتا ہوں اور آج میں 3 ہی کا جوڑ پایا ہوں. تو اس کا مطلب یہ کہ چوتھی رکعت چھٹ گئی. بعد میں مقتدیوں نے تصدیق کی کہ ہاں حضرت آج رکعت 3 ہوئی ہے، چلیے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. تو بہرحال خشوع کا مطلب یہ کہ اس کا دل بھی مطمئن ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تصور کے علاوہ جان بوجھ کر دل میں کسی چیز کا خیال نہ ہو، اور اس کے جو پارٹس آف باڈی ہیں عربی میں ان کو بولتے ہیں اعضائے جوارح، ان میں بھی سکون ہو. ایسا نہ کبھی ادھر کھجلا رہا ہے کبھی ادھر کھجلا رہا ہے، اور وائٹ رومال ڈال لیا ہے تو نماز میں دونوں ہاتھوں سے اسی کو سیٹ کر رہا ہے. سجدے میں جاتے ہوئے کہیں گرد نہ پڑ جائے، ابھی کلب کے کپڑے پہن کے آیا ہے تو گھٹنوں کی جگہ سے میل کچیل کو ہٹا رہا ہے. ایک سجدے سے فراغت کے بعد دوسرے سجدے کے لیے بیٹھتا ہے تو دامن کو پہلے ہٹاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں اس میں شل آ جائے. یہ نماز کی منافی چیزیں ہیں، اور اگر نماز کے منافی نہیں تو کم از کم خشوع کے منافی ہیں. اور خشوع سے خالی جو نماز ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبولیت سے خالی ہوتی ہے. ادا تو ہو جاتی ہے، محدثین نے مفسرین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اتنی سختی کا معاملہ تو نہیں ہے شریعت میں، ادا تو ہو جاتی ہے، لیکن بس ایسا ہے جیسا کہ شیواجی نگر گئے اور آ گئے، مارکیٹ بند مل گئی تھی، کچھ خرید نہیں پائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہی نماز مقبول ہے جس میں خشوع ہو. اور ایک لفظ آتا ہے یہاں پر واضح نہیں ہے، خضوع. خشوع اور خضوع اس کے معنی آتے ہیں کہ سکونت، مسکنت ہماری قرات میں بھی ہو اور ہمارے اعضاء میں بھی ہو. ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ بہت سے حضرات ہیں ایسا کرتے ہیں کہ رکوع اور سجدے تو لمبے لمبے کرتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ پڑھنے میں ان کو 6 سیکنڈ لگتے ہیں صرف. اور بہت سے لوگ اس کا الٹا کرتے ہیں، قرات تو لمبی لمبی کریں گے لیکن جب رکوع اور سجدہ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی فلائٹ مس ہونے والی ہے، ابھی ان کو بھاگنا ہے نماز کے فوراً بعد. تو دونوں طرح اگر افراط اور تفریط سے ماورا کوئی شخص ہے، اعتدال کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، الفاظ میں بھی سکون ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طرح سکونت کے ساتھ الفاظ کو واضح ادا کر کے پڑھتا ہے. اسی طرح سے رکوع میں جاتا ہے تو دیکھنے والے کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ جلدی میں ہے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی کا نام خضوع ہے. تو خشوع بھی ہونا چاہیے، خضوع بھی ہونا چاہیے. وہی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، تو ان کی سب سے بڑی صفت یہ کہ نماز میں خشوع اور خضوع کا خیال رکھتے ہیں، آداب اور مستحبات کو پیش نظر رکھ کر نماز پڑھتے ہیں، نگاہوں کو ادھر ادھر نہیں دوڑاتے. بہت سارے مصلیان تو ماشاءاللہ ایسے ہیں کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے میرے پاس کون آ کر کھڑا ہوا ہے، وہ کنکھیوں سے دیکھ لیتے ہیں.
پھر اس سے پاس میں کون آ کے کھڑا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، ابھی کون آیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، کس کس کی رکعتیں چھٹی ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اور یہ سب کچھ نماز کے درمیان چل رہا ہوتا ہے۔ تو نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی پیاری عبادت بنایا۔ سب سے پہلے فرضیت کے اعتبار سے نماز جب فرض ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی رعایت اس میں دی نہیں، نہ عورت کو دی ہے، اگر پاک اور صاف ہے تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، نہ مرد کو دی ہے، نہ عربی کو دی ہے، نہ اجمی کو دی ہے، نہ غلام کو دی ہے، نہ آقا کو دی ہے، نہ گورے کو دی ہے، نہ کالے کو دی ہے۔ اب یہیں سے اندازہ لگائی کہ کتنی اہم عبادت، یہ تو دنیا کا حال ہو گیا۔ مرنے کے بعد عبادات میں سب سے پہلے کس کا سوال؟ نماز کا سوال، تو آخرت میں اس کی کتنی اہمیت ہے اس کا اندازہ لگائیے۔ پھر تمام کے تمام جتنے بھی ہماری عبادتیں ہیں نماز کے علاوہ، ان کا کوئی نہ کوئی بدل ہے، یا پھر اس میں کہیں نہ کہیں کنسیشن ہے۔ پرماننٹ بیمار شخص پر روزے فرض نہیں، غریب آدمی پر حج فرض نہیں، اسی طرح سے اگر صاحب نصاب نہیں تو زکوٰۃ فرض اور واجب نہیں، لیکن نماز ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہے، تو اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں۔ تو والذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کا خیال رکھنے والے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور لغو باتوں سے، بیہودہ باتوں سے یہ پرہیز کرنے والے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں پر فحش کی، اسی طرح سے گندی گندی باتوں کی اور یانیت کی، گانے وغیرہ کی مجالس منعقد ہو رہی ہیں تو یہ اس سے مکمل بری رہتے ہیں، نہ اس میں شریک ہوتے ہیں اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے وہاں پر ٹھہرتے ہیں، بلکہ فوراً تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ فرقان میں اذا مروا باللغو مروا کراما، جب برائی کے پاس سے گزرتے ہیں تو شریفوں کی طرح گزر جاتے ہیں، ادھر دیکھتے نہیں کہ ایک مرتبہ دیکھ تو لوں چل کیا رہا ہے، نہیں، ان کو مطلب ہی نہیں ہے کسی سے۔ تو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور یہ وہ لوگ ہیں، تیسری صفت ان کی بیان کی گئی ہے، ایسے لوگ ہیں جو اپنے ظاہری باطنی تزکیے کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ للزکاۃ فاعلون، اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والے ہیں، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی، اعمال کا بھی تزکیہ کرتے ہیں، عقائد کا بھی تزکیہ کرتے ہیں، صاف ستھرے رہتے ہیں اپنے اعمال کے اعتبار سے، صاف ستھرے رہتے ہیں اپنے افعال کے اعتبار سے، صاف ستھرا رہنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے عقیدے کے اعتبار سے۔ اسی لیے بہت سارے مفسرین کا کہنا ہے کہ یہاں پر زکوٰۃ سے وہی زکوٰۃ مراد ہے جو انسان پر واجب ہوتی ہے۔ اگر وہی زکوٰۃ مراد ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، تب اس آیت کا مطلب یہ ہو جائے گا والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ کو یہ وقت پر ادا کر دینے والے ہیں۔ لیکن اکثر مفسرین کا جو گہری نظر رکھتے ہیں، قرائن سے یہ رائے ہے ان کی اور یہ مشورہ ہے کہ یہاں پر زکوٰۃ سے اس کے وہ معنی مراد ہیں جو زکوٰۃ کے اصل معنی ہوتے ہیں، ڈکشنری میں جو معنی ہوتے ہیں، تزکیہ نفس، اپنے اعمال کو بھی مزکہ اور مصفہ بنا کے رکھتے ہیں اور اپنے عقائد کو بھی مزکہ اور مصفہ بنا کے رکھتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ ان کی پانچویں صفت ہے۔ اور سورہ فرقان میں اسی صفت کو واضح اور بیان کیا گیا ہے، وَلَا يَزْنُونَ، یہ زنا نہیں کرتے، یہاں پر تعبیر بدل دی، مطلب وہی ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی کہ زناکاری سے دور رہتے ہیں، بدکاری سے دور رہتے ہیں، اسی طرح سے غیر فطری طور پر اپنی خواہش پوری کرنے سے دور رہتے ہیں۔ بہت سارے مسائل اس میں مفسرین نے، محدثین نے کھوج کر نکال کر بیان کیے ہیں، تو وہ یہاں مناسب بھی نہیں ہے۔ تو زناکاری سے، بدکاری سے، اسی طرح سے اغلام بازی سے، اسی طرح استمناء بالید سے، مشت زنی سے یہ لوگ دور رہنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، حفاظت کا مطلب یہ ہے پاک اور صاف ستھرے انداز میں زندگی گزارتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ زنا نہیں کرتے، یہاں پر اس تعبیر میں یہ نہیں کہا کہ لوگ زنا سے دور بھاگتے ہیں، نہیں،
ہم لفروجہم حافظون، زنا کا تو تصور چھوڑیے، اس کی حفاظت کرتے ہیں بالارادہ، لیکن ہاں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر ہاں جب اپنی بیویوں سے ملتے ہیں تو وہاں پر جائز ہے، اپنی باندیوں سے ملتے ہیں وہاں پر بھی جائز ہے۔ تو جو جائز طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں بس اسی طرح سے اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تمام طرح کی زنا سے اور زنا سے متعلق تمام چیزوں سے دور رہنے والے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیچ میں بات کو روک کر ایک دھمکی دینا چاہتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون، اور جو شخص اس کے علاوہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال راستے بتائے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا، حرام کاری کا کوئی بھی راستہ ہو، غیر محرم سے نعوذ باللہ زنا کاری میں مبتلا ہونا ہو، یا پھر محرم کے ساتھ چونکہ نکاح ہوتا نہیں ہے اس کے ساتھ نکاح کر کے اس طرح کا کوئی ارادہ ہو، یا پھر مرد آپس میں کچھ غلط کام کا ارادہ کریں، عورتیں آپس میں نعوذ باللہ کسی غلط کام کا ارادہ کریں، یا پھر ہاتھ سے اپنی شہوت کو پوری کرنے کا ارادہ کریں، فمن ابتغی وراء ذلک، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ریڈ زون کو کراس کرے گا، اولئک هم العادون، یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، یہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ اب یہاں پر آپ ریڈ زون کراس کر کے دیکھیے، سگنل توڑ کر دیکھیے، آن لائن ایسے آپ پر فائن لگ جائے گا کہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا، پھر آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے چیک کرتے رہیے کہ 7 جرمانے میرے کس لیے ہیں۔ کہیں پر آپ کی فوٹو آئے گی آپ نے ریڈ زون کراس کیا، کہیں پر فوٹو آئے گی آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا، کہیں پر فوٹو آئے گی کہ آپ 3 آدمی بیٹھے تھے، کہیں پر آپ ریزن بیان کیا جائے گا کہ آپ بہت زیادہ اسپیڈ سے گاڑی چلا رہے تھے۔ تو جب دنیا والے نہیں معاف کرتے ہیں، دنیا والے بخشتے نہیں ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے پہلے سے ہی تمام حدود کو پاک اور صاف بنا کے رکھا ہے وہ کیسے بخش دے گا؟ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ تو یہ 5 صفات ہو گئی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، یہاں پر 2 صفات کا تذکرہ ہے، امانتوں کی بھی رعایت کرتے ہیں اور عہد و پیمان اگر کسی سے کر لیتے ہیں اس کی بھی رعایت کرتے ہیں۔ اب یہ امانت کیا چیز ہے؟ عام طور پر ہم امانت اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کسی نے کوئی چیز رکھی یا ہمارے پاس کسی کی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، اس میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا اور اس کو ایز اٹ از بعین ہی لوٹا دینا، یہ امانت کو ادا کر دینا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ بھی امانت کی ادائیگی ہے اور اس امانت میں چھیڑ چھاڑ بھی گناہ ہے، لیکن یہاں پر چونکہ آیت کے اندر عموم ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، رعایت کرنے والے ہیں، تو سب سے بڑی امانت تو وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی امانت ہمارے سپرد کی ہے، وہ امانت جو سب سے بڑے حاکم کو لوٹانی ہے، وہ امانت جس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان پاک اور صاف زندگی گزارے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں، اس کی ذات میں، صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس کو ہمیں ایز اٹ از لوٹانا ہے اس کے مالک کے پاس۔ تو ایمان کس کے لیے لائے ہیں؟ کس پر لائے ہیں؟ کیوں لائے ہیں؟ سب سے پہلے انسان کہتا ہے آمنت باللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آیا، یعنی کہ اس کے تمام بنائے ہوئے اصول کو اور اس کی تمام بتائی ہوئی سبیلوں کو میں مکمل عمل میں لانے والا ہوں، اس بات کا اقرار کر رہا ہے۔ اب اگر ایمان میں آ جانے کے بعد انسان کوئی ایسا عمل کرے جو ایمان کے منافی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے تعلق سے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے گویا کہ کفر کر لیا، ایسا ہے جیسا کہ وہ کافر ہو گیا، تو گویا کہ کفر کے قریب چلا گیا۔ جان بوجھ کر نماز کون چھوڑتا ہے؟ کافر لوگ چھوڑتے ہیں، اب یہ بھی چھوڑ رہا ہے، تو گویا کہ اس نے اتنا سنگین جرم کر لیا جیسا کہ کافر لوگ کرتے ہیں۔ آیت میں حدیث میں بہت ساری تعبیریں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن سب سے بڑی امانت ہے ایمان، اور ایمان کا فرسٹ اصول ہے نماز، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ تو وقت پر اگر انسان نماز نہیں پڑھتا، جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، امانت میں خیانت ہے۔
ایمان کے تقاضے کے خلاف اس نے کام کیا۔ زکوٰۃ واجب ہو گئی سالوں پہلے، اب یہ مال کو لیے گھوم رہا ہے، خرچ تو کر رہا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دینے کا نام لے رہا ہے۔ ایمان کے تقاضے کے خلاف عمل کی امانت میں خیانت ہے۔ حج فرض ہو گیا، جان بوجھ کر اپلیکیشن نہیں ڈال رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ بہت سارے لاکھ روپے خرچ ہو جائیں گے۔ ایمان کے تقاضے کے خلاف عمل ہے، امانت میں خیانت ہے۔ اسی طرح سے اس کے پڑوسی بھوکے ہیں، پریشان ہیں، اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراوانی دی ہے، تو ایمان کے تقاضے کے خلاف یہ عمل کر رہا ہے کہ ان پر خرچ نہیں کر رہا ہے، امانت میں خیانت ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی عادات کا، اخلاق حسنہ کا حکم دیا۔ اب یہ سب سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے، برا سلوک سب کے ساتھ کرتا ہے، اپنی اکڑ اور اپنی انا میں رہتا ہے، تو ایمان کے تقاضے کے خلاف عمل کر رہا ہے، امانت میں خیانت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹ سے منع کیا ہے، بات بات میں جھوٹ بولتا ہے، ایمان کے تقاضے کے خلاف عمل ہے، امانت میں خیانت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر ایک چیز میں صداقت کو پیش نظر رکھنا ہے، سچائی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے۔ اسی طرح شریعت نے حکم دیا کثرت کلام سے اجتناب کرنا ہے، زیادہ بک بک کرنے سے اجتناب کرنا ہے۔ شریعت نے حکم دیا لا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی تہمیں نہیں لگنا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنا ہے، اسی طرح ایک دوسرے کا راز افشا نہیں کرنا ہے، اچھالنا نہیں ہے، کسی کی عزت اور آبرو کو پامال نہیں کرنا ہے، لیکن یہ کرتا ہے۔ شریعت کے اور ایمان کے تقاضے کے خلاف عمل ہے اور امانت میں خیانت ہے۔ تو امانت میں خیانت صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کسی نے 1,00,000 روپے رکھ رکھے ہیں امانت کے طور پر اور ہم اس کو یہ کہہ دیں کہ بھائی وہ تو کھو گئے، اور شریعت کا چونکہ ضابطہ ہے کہ اگر امانت اس آدمی کے پاس سے گم ہو جائے جس کے پاس رکھی ہے تو اس کو لوٹانی نہیں پڑتی۔ اب یہ کہتا ہے، چھوٹا سا منہ بنا کر بہت افسوس کے ساتھ مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، آپ کی جو امانت تھی وہ اچانک گم ہو گئی ہے، آپ کی جو امانت تھی وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، یا پھر آپ نے تو مجھے اتنے پیسے دیے ہی نہیں تھے، آپ نے تو مجھے صرف 50,000 دیے تھے، 1,00,000 کا آپ کیسے مطالبہ کر رہے ہیں؟ تو وہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ لیکن جتنی صورتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون، یہ 7ویں صفت ہے کہ عہد و پیمان کی رعایت رکھتے ہیں۔ عہد و پیمان کو پورا کرنا نہیں کہا، پورا تو بہت سے لوگ کر دیتے ہیں احسان جتلا کر، پورا تو بہت سے لوگ کر دیتے ہیں منہ بنا کر، پورا تو بہت سے لوگ کر دیتے ہیں تکلیف پہنچا کر، لیکن نہیں، راعون رعایت کرنے والے ہیں اپنے وعدوں کی۔ اب ایک وعدہ تو سر وہ ہوتا ہے جو جانبین سے ہو، ایک نے دوسرے کے ساتھ وعدہ کیا کسی بھی کام کا، بزنس کا، کہیں پر جانے کا، کسی شرعی سفر کا، کسی دنیاوی سفر کا، یا اسی طرح کسی بھی معاملے کا، جانبین سے عہد ہو گیا، پیمان ہو گیا، تاریخ متعین ہو گئی، پیسے متعین ہو گئے۔ اسی طرح فلیٹ خریدنا تھا یا کوئی پلاٹ لینا تھا، جانبین سے معاہدہ ہو گیا ہے، ایگریمنٹ ہو گیا ہے۔ اب ایک آدمی ہے بڑا شاطر دماغ کا ہے، اس کو رات میں کسی نے جا کے بتلا دیا آپ نے تو سستا بیچ دیا، اب یہ کہتا ہے میں نے تو ایگریمنٹ لکھوا لیا کہ نہیں اس کو تو میں غلط ثابت کر دوں گا، تم مجھے بیچ دو، 2,00,000 تم کو زائد دوں گا۔ اب یہ انسان رات رات میں بدل جاتا ہے اور صبح میں اس کو فون کر کے کہتا ہے بچے نہیں مان رہے، ہمارے بچے منع کر رہے ہیں، وہ نہیں دے رہے ہیں، ہماری جو گھر والی ہے، ہماری جو فیملی ہے وہ راضی نہیں، پوری رات سے روئے جا رہی ہے، اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے، جو وعدہ ہوا ہے اس کو فسخ کر دیجئے، ختم کر دیجئے، اب ہمیں بیچنا نہیں ہے۔ اب سامنے والا بیچارہ پریشان، اس نے ادھر ادھر سے کہیں سے پیسوں کا انتظام کیا، اب یہ کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، جیسا آپ کی مرضی ہے، اگر کوئی اچھا سا ہے، کوئی خراب سا ہے وہ تو خود لے لے گا، اس کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے۔ اب ایک ہفتے کے بعد میں پھر 2,00,000، 2,50,000، 3,00,000 کے نفع کے ساتھ دوسرے کو بیچ دیتا ہے۔ تو یہ بھی ہے عہد کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کرنے کا جو حکم دیا تھا، گویا کہ اس نے اس کو توڑ دیا۔ تو رعایت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پر انسان 100% حاضری دے، اپنے ایمان کے اعتبار سے بھی، اپنے وجود کے اعتبار سے بھی، کہ بھائی میں وقت پر پہنچ گیا ہوں، جیسا وعدہ ہوا تھا اس کے مطابق اب آگے کا قدم اٹھا لیجئے۔ اور ایک وعدہ وہ ہوتا ہے جو جانب سے ہوتا ہے، دونوں طرف سے نہیں ہوتا۔
جانب سے ہوتا ہے، ایک طرف سے ہوتا ہے۔ ایک انسان نے کہا کہ آپ فلاں کام کر دیجئے، میں آپ کو بدلے میں یہ دوں گا۔ سامنے والے نے کہا نہیں تھا مجھے اتنا چاہیے، لیکن یہ کہتا ہے کہ نہیں آپ کیجئے، ارے آپ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے قدم بڑھائیے، انشاءاللہ پورا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ اس نے رشتہ جوڑ دیا، نسبت طے کر دی، بعد میں اس کو خبر کرنا چاہ رہا تھا، اس کا فون ہی سوئچ آف پڑا ہوا ہے، یہ اپنے وعدے کے مطابق عمل ہی نہیں کر رہا ہے۔ کسی بچے کی ایڈمیشن یا اس طرح فیس کی ذمہ داری لے لی، اب گھر والے پریشان ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ادا کریں گے، آپ اچھے سے اسکول میں پڑھاؤ، اب یہ فون نہیں اٹھا رہا ہے، بہانے ملا رہا ہے۔ تو یہ بھی گویا کہ عہد و پیمان کو توڑنا ہے۔ تو اسی لیے یہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، یہ اپنے عہد کی بھی رعایت رکھتے ہیں، وقت پر ان کو پورا کرتے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کر عہد کر لیں پھر اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ 7 صفات ہیں ان ایمان والے اور ان بزنس مائنڈ رکھنے والے لوگوں کی جو تمام پروفٹ کو لے کر بھاگ گئے۔ تو اب دیکھیے یہ 7 چیزیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں، ان کی اگر مکمل طور پر کوئی رعایت رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے اس کے لیے فلاح سرٹیفکیٹ پہلے ہی جاری کر دیا گیا۔ اب انہوں نے چپکے تمام صفات کو اپنے اندر پیوست کر لیا، تمام صفات پر عمل کرنے کی مکمل کوشش شروع کر دی، اور دوسرے بزنس پارٹنر کو پتہ بھی نہیں ہے، دوسرے دوست کو خبر بھی نہیں ہے کہ میرا دوست کون سی ڈگری حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے۔ تو اسی لیے کام ایسا کرنا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی پر دلالت کرتا ہو، کام ایسا کرنا چاہیے جو لوگوں سے ہٹ کر ہو۔ آپ ایک بات بتائیے، ہم سب ہیں زندگی گزار رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے، بہت سارے یہاں پر ٹیلنٹڈ لوگ بھی ہیں، بہت سارے ایجوکیٹڈ بھی ہیں، بہت سارے گریجویٹڈ بھی ہیں، لیکن سب ہیں تو بس ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ وہ بھی کام کر رہا ہے، وہ بھی کام کر رہا ہے، وہ بھی بزنس کر رہا ہے، وہ بھی بزنس کر رہا ہے، وہ بھی جاب کر رہا ہے، وہ بھی جاب کر رہا ہے۔ اب انہی میں سے کوئی ایک آدمی ایسا کام امت کے لیے کر دیتا ہے، ایسا کوئی ایپ بنا دیتا ہے یا کوئی ایسی عمارت بنا دیتا ہے کہ لوگوں کو لگے کہ یہ چیز تو ہونی چاہیے تھی، ارے ہمارے دماغ میں یہ بات نہیں آئی، یہ کام تو ہونا چاہیے تھا اور ہم بھی کر سکتے تھے، لیکن کیا کیوں نہیں؟ اب یہ انسان سب کی نظروں میں عزیز ہو جائے گا، سب کی نظروں میں واضح اور مینشن ہو جائے گا، اور اس کا سر گویا کہ عزت و احترام کی وجہ سے بلند ہو جائے گا، جبکہ آپ ہی کی کمیونٹی میں رہنے والا ہے، وہی کھانا کھاتا ہے، وہی پانی پیتا ہے، اور وہی آس پاس میں اس کا گھر ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں۔ اب انہی بندوں میں سے ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، قرآن اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمام باتوں پر عمل کر کے دکھاؤں گا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے دکھاؤں گا، میں نماز کی پابندی کر کے دکھاؤں گا، میں شرمگاہ کی حفاظت کر کے دکھاؤں گا، میں نمازوں میں اور اسی طرح سے عبادات میں جو سستی اور کاہلی ہوتی تھی میں اس سے بچ کر دکھاؤں گا۔ تو اسی طرح سے یہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی، اور پھر آخر میں ایک بار پھر سے نماز کو ذکر کرتے ہوئے کہا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ شروع میں نماز کا ذکر ہے کہ نماز میں خشوع ہے، خضوع ہے، اور پھر آخر میں بھی نماز کا ذکر ہے کہ اپنی نمازوں کی مکمل طور پر حفاظت کرنے والے ہیں، جیسا کہ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی محافظت کرو۔ محافظت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے آداب کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ، سنن کے ساتھ، نوافل کے ساتھ ان کو وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوالٹیز کو، صفات کو شروع کیا تھا نماز سے، اور ختم بھی کیا نماز پر، نماز کی اہمیت کو بتانے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ اگر کوئی انسان خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کی پابندی کرتا ہے تو تمام درمیان کی چیزیں کب اس کو حاصل ہو جائیں گی اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے، فحش کاموں سے روکتی ہے۔ تو وہ ایٹومیٹیکلی کب آپ کو روک دے گی، کب یہ تمام صفات آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گی پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
ہمیں 5 وقتہ نماز پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کل انشاءاللہ عصر کے بعد سے عشاء کے بعد تک حلقہ منہاج نگر میں اپنے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں جو 9th کلاس سے اوپر کی جماعتوں میں ہیں، تو ان کے لیے ایک تربیتی، دینی، تعلیمی پروگرام رکھا گیا ہے، یا ایک کہہ لیجیے کہ نشست رکھی گئی ہے عصر کے بعد سے عشاء کے بعد تک۔ تو یہاں پر بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، ان سے بھی درخواست ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی درخواست ہے کہ اپنے ساتھ اپنے دوست اور احباب کو بھی متوجہ کریں اور وہاں پر اپنے ساتھ ان کو لے کر شریک ہوں، اور وہ حضرات جن کے بچے 9th کلاس سے اوپر کی جماعت میں پڑھتے ہیں وہ اپنے بچوں کو مطلع کریں اور ان کو عیدگاہ میں کل انشاءاللہ عصر کے بعد سے عشاء کے بعد تک مجلس میں شریک ہونے کا حکم دیں۔ اور یہ تو صرف ایک نام دیا جاتا ہے کہ طلباء کے لیے ہے، کیونکہ طلباء اس میں مخاطب ہوتے ہیں، باقی ایسا نہیں کہ اگر آپ چلے جائیں گے تو گناہ ہو جائے گا۔ سب کو شرکت کرنی چاہیے، پروگرام کو عام کرنا چاہیے تاکہ اس کا نفع عام ہو، اور یہ پروگرام ایسا ویسا پروگرام نہیں، انشاءاللہ نفع ہوگا، علماء کرام کی نگرانی میں ہے، دینی باتیں ہوں گی، قرآن و حدیث سے صحیح رہنمائی ملے گی، تو انشاءاللہ سبھی شرکت فرمائیں۔ ایک بات، دوسرا مسئلہ ہمارا نمازوں کا چل رہا ہے کہ ہمیں نیت کیسے باندھنی تھی، اسی طرح سے ہمیں ہاتھ کہاں تک اٹھانے تھے۔ اب جب ہم نے ہاتھ بھی اٹھا لیے اور نیت کا ارادہ بھی کر لیا تو ذرا ایک نظر اپنے پیروں پر بھی ہمیں ڈال لینی چاہیے کہ ہمارے پیر مشرق اور مغرب میں تو نہیں جا رہے ہیں، پورب اور پچھم میں تو نہیں جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں اپنے گھر سے ٹھیک ٹھاک چل کے آتے ہیں اور نماز میں آتے ہی پیروں کو اتنا کشادہ کر لیتے ہیں جیسے کہ کسی ڈاکٹر نے حکم دیا ہو۔ تو نماز میں پیروں کو بہت زیادہ کھلا رکھنے کی نہ کوئی حدیث ہے نہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ کشادگی کا حکم امام شافعی کا ایک قول ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ صرف ایک بالش تو ہو، بس اس سے زیادہ تو پھر بے ادبی ہے۔ اب ادھر کے مصلی کی نماز ادھر کے مصلی کی نماز اسی کشمکش میں گزر جاتی ہے کہ بیچ میں جو گیپ ہے اس کو کیسے پورا کیا جائے۔ اگر انسان، یہ بات واضح ہے اور بالکل سچی بات ہے کہ حدیث میں ایک خاص مقدار متعین نہیں کی گئی ہے، نہ بیان کی گئی ہے، تو جب حدیث میں کسی چیز کو ذکر نہیں کیا گیا تو اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اور پیروں کی اصل حالت کیا ہے؟ اتنا گیپ رکھنا چاہیے جتنے گیپ کے ساتھ ہم چلتے ہیں۔ اب جب ہم چلتے ہیں تو ہمارا جو رائٹ والا پیر ہے وہ رائٹ کندھے کے اپوزٹ رہتا ہے، برابر رہتا ہے، ہمارا جو بایاں پیر ہے وہ بائیں کندھے کے اپوزٹ رہتا ہے، برابر رہتا ہے۔ تو بس اپنے کندھوں کے برابر میں اپنے پیروں کو رکھیں تاکہ بیچ میں خام خواہ کی کشادگی لازم نہ آئے۔ تو امید ہے کہ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔